بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 15 شعبان ہے اور اس کے متعلق بہت سارے سوالات آئے کہ آیا 15 شعبان کو روزہ رکھنا لازمی ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے؟ اس کا کیا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر شعبان المعظم کے روزے رکھنے کا ذکر موجود ہے، لیکن صرف اور صرف 15 شعبان کے روزے لازمی اور فرض سمجھ کر رکھنا یہ ثواب نہیں بلکہ ایک بدعت ہے، کیونکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اسی طریقے سے ملوث کر کے اس پہ عمل کرنا یہ ہے دین کے احکامات، نہ کہ 15 شعبان کے روزے رکھنا لازمی اور فرض سمجھ کر۔ اور دوسرا، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز زیادہ عیاں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ اس رات کے اندر مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور پوری رات پٹاخے اور گولے بازی کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی کسی بھی دین کے اندر اسلام تو بہت ہی فاسد دین ہے، حالانکہ اس سے قبل جتنے بھی ادیان ہیں ان کے اندر بھی ایسی بدعات کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی لازمی احادیث نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ پکڑ لیں کہ اسی رات کو ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13، 14، 15 کے روزے رکھے ہیں اور بہت کثرت سے رکھے ہیں، تو ہمیں بھی رکھنے چاہیے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں، نہ کہ صرف 15 شعبان کے روزے کو لازمی اور فرض سمجھ کر رکھنا۔ یہ ثواب کے بجائے گناہ کی طرف ہمیں لے کر جائے گا، یہ ایک بدعت ہے۔ اور دوسری چیز جو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دن کوئی مٹھائی، کوئی حلوہ، کوئی سوجی، کوئی سیویاں پکاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بدعت کی رسومات میں سے ہے، کیونکہ ویسے تو اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دینا اور نیک کام کرنا یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ ثواب اور بہتری کی بات ہے، لیکن یہی سوچ کر، یہی سمجھ کر کہ آج 15 شعبان ہے اور اسی روز ہم نے اپنے محلے میں چوری بانٹنی ہے، سیویاں بانٹنی ہے اور گھروں کے اندر مٹھائیاں وغیرہ لانی ہے، تو یہ بالکل بدعت میں شمار ہوگا اور اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ دوگنا عذاب ملے گا۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بہت ہی آسان کر کے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ہی واضح کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر آج ہم اس اللہ کے مبارک کتاب قرآن مجید سے ہٹ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور ہو کر پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی روایات کو چھوڑ کر اپنے تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، فقہا کے راستے کو چھوڑ کر اگر ہم ایک نیا راستہ دین کے اندر اختیار کرتے ہیں تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت جو چیزیں اسلام نے ہمیں دی ہے ہم ان کو چھوڑ کر ایک غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را اسی رسومات سے بچیں، اپنے آپ کو خود تکلف میں نہ ڈالیں، بلکہ اسلام ایک عظیم دین ہے۔ اسلام کے اندر جہاد کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، نوافل کا بھی حکم ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہ اسلام نے ہر چیز کو لازمی قرار دے دیا اور جو چیز آپ پر لازم نہیں اس کو آپ کیوں اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں۔ ایک موقع پر 2 اشخاص آئے اور کہا کہ ہم سفر کے اندر 4 رکعت پڑھیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل نے فرمایا کہ اگر تم 4 رکعت پڑھو گے 2 کے بجائے، حالانکہ شریعت نے 2 کا حکم دیا ہے، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ تمہیں اس کا زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو چیزیں ہمیں دین نے بتائی ہیں اگر ہم اس چیز کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہوگی، اور جو ہمارا اگلا اور جو قیمتی مرحلے اور جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یعنی آخرت، اس کی زندگی قبر کے عذاب، جہنم کی آگ سے ہم بچ کر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بدعات، رسومات سے بچ کر اپنے حقیقی دین اسلام، اللہ رب العزت کی احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔